آگے ایک سیاسی سوال ہے، آپ عمران خان کے خلاف اتنے کیوں ہیں جبکہ وہ برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ جاوید احمد گاندھی صاحب میرے دوست ہیں۔ میں تو کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوتا، کسی سے اختلاف کرنا اس کے خلاف ہونا نہیں ہوتا۔ میں اپنی قوم کے سب علماء کی عزت کرتا ہوں، سارے دانشوروں کی عزت کرتا ہوں، میں ان کے سیاسی رہنماؤں کی بھی عزت کرتا ہوں، اور یہی کلچر ہے، یہی تہذیب ہے جو میں نے سیکھی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بعض جلیل القدر اہل علم ہیں جن سے مجھے بہت اختلافات ہیں، لیکن میں ان کے بارے میں بھی کبھی مخالفت یا عناد کا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتا۔ ان کے علم، ان کے اخلاق اور ان کی عظمت کا ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ تو میرے خیال میں بالکل آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ جو میری طبیعت، میرے مزاج، میری افتاد طبع کے بالکل خلاف ہے۔ میرے ہاں سماجی تعلقات کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کے مجھ سے برسوں کے تعلقات ہیں اور دوستانہ تعلقات بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اختلاف کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف اہل علم سے بھی کیا جاتا ہے، دانشوروں سے بھی کیا جاتا ہے، سیاسی لیڈروں سے بھی کیا جاتا ہے، ان کی پالیسی سے بھی ہوگا۔ وہ اختلاف کیونکہ لیڈر لوگ ہیں، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ برملا کرنا پڑتا ہے، اور وہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی ہے۔ اس لیے مخالفت کرنا کسی کی، یہ تو میری بالکل تہذیبی روایت کے خلاف ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ حسن بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وہ پولیٹیکل سوال ہے۔ آپ کی کچھ غامدی صاحب کی اور آپ کی کچھ تقاریر کے اندر، لیکچرز کے اندر مجھے یہ تاثر ملا ہے جیسے کہ آپ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اینٹی عمران خان ہے، یعنی اس میں یعنی کچھ مجھے ایسا تاثر ملا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ خاص سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کے بارے میں آپ کے کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں۔ مثال کے طور پر لاسٹ ایئر جب غامدی صاحب کا ایک انٹرویو تھا پروفیسر جاوید احمد نام ان کا پروفیسر صاحب ہے، تو اس انٹرویو میں غامدی صاحب نے اپنے اصول کے برخلاف عمران خان صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ایک یعنی وہ مہرے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہا۔ میرا اصل میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کا، میں ظاہر ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ آپ کو دیکھا پڑھا بھی ہوا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اس اصول میں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا اپنے اصول کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کسی شخصیت کا نام لے کر اس پر تنقید نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس اس حد تک ہم نے بند نہیں کیا بھائی، ان کی آواز کوئی خود ہی بند ہوئی ہے۔ جی جی ہاں جی، شاید آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے، پوری کر تو لیں پھر بات۔ ٹرائی کریں۔ جی ٹروتھ سیکر بھائی، آپ کی آواز نہیں ہم سن پا رہے، ایک سیکنڈ جی، آپ کو ہم موقع دیں اب گے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب ہاں ہاں اب جی، میری آواز پلیز آ رہی ہے؟ کنٹینیو۔ ہاں اچھا، بس وہ اس تھوڑا کا بہت آخری حصہ قصر یہی ہے رکھیے گا۔ کہ جی بس اس کا آخری حصہ یہی ہے کہ یہ مطلب وہ چونکہ وہ نام لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ اپنے اس اصول سے آپ نے انحراف کیا کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے عموماً۔ جی تھینک یو جی۔ دو چیزیں ہیں میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ جو روزمرہ کی عملی سیاست ہے اس کے اندر بھی غامدی صاحب کا طریقہ کار اس وقت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ان کے ہاں چیزیں ایک خاص پس منظر میں اور ایک خاص وجہ سے زیر بحث آتی ہیں۔ دنیا کے اندر مختلف طبقات اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی طبقات بھی ہیں، سیاسی طبقات بھی ہیں، سماجی طبقات بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، لیکن دین کا ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے، ظاہری بات ہے کریکٹرز ہی سے صدور ہوتا ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے افکار ہیں، لیکن اس مسئلے کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی اخلاقی مسئلہ وہ بنے گا، کوئی دینی مسئلہ وہ بنے گا، کوئی قانونی مسئلہ وہ بنے گا، تو اس پس منظر میں چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ اور یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی فرد کے متعلق اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے تو پھر عدالت کی سطح پر آدمی کو تیار ہو کر بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ فرد کے بارے میں زبان کھول رہا ہے، اور فرد کے بارے میں نام لے کر بات کرنا یہ طریقہ کار بالخصوص ہم لوگوں کا نہیں ہے، ہم لوگ اس کو درست بھی نہیں سمجھتے، اور مجھے لگتا ہے کہ دینی لوگوں کو اس سے بالاتر ہو کے ایشوز کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، افراد کے اوپر بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم جس چیز کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ
غامدی صاحب ایک امر واقعی کو بیان کر رہے ہیں، اور امر واقعی کو بیان کرنے میں اگر کوئی کریکٹر زیر بحث آتا ہے تو وہ کسی فرد کے اوپر تبصرہ نہیں ہے، وہ حقائق کی معرفت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ملا عمر نے کیا کیا ہے، تو اب آپ جب اس کو زیر بحث لے کر آتے ہیں تو اس میں کوئی ملا عمر کی ذات کو ہدف تنقید بنانا پیش نظر نہیں ہے، یہ بیان واقعہ ہے کہ وہاں پر کابل کی حکمرانی ملا عمر نے کس طریقے سے حاصل کی، یا اور بہت سارے حوادث ہوتے ہیں، کچھ موجودہ دور کے ہوتے ہیں، کچھ سامنے کے ہوتے ہیں، کچھ تاریخ کے ہوتے ہیں، اس میں افراد کو آپ زیر بحث لاتے ہیں۔ وہ زیر بحث لانا کسی شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرنا نہیں ہوتا، کسی شخص پر کوئی متعین الزام لگانا نہیں ہوتا، وہ امر واقعی کا بیان ہوتا ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ غامدی صاحب نے مثال کے طور پر یہ چیز بیان کی ہے کہ ہماری فوج نے 2 پروجیکٹس بنائے، دونوں ناکام ہوئے، ایک طالبان کا اور دوسرا خان صاحب کا، تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ غامدی صاحب نے جو فیکٹ بیان کیا ہے یہ فیکٹ درست نہیں ہے اور یہ خلاف حقیقت ہے۔ طالبان سے بھی ہماری ریاست کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، یا مثال کے طور پہ طالبان کی حد تک اتفاق ہے تو اگلی بات سے اختلاف کر دیں، تو یہ حق اختلاف آپ رکھتے ہیں، لیکن اس حق اختلاف کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے یا کسی صاحب علم سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنی معرفت میں جب حقائق کو بیان کرے تو وہ اس میں کسی چیز کو جو اس کے نزدیک امر واقعی ہے، ایک وجودی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو خود وہ شخص اور وہ طبقہ جس کی نسبت سے کہا جا رہا ہے دونوں تسلیم کرتے ہیں، شاید ان دونوں کے ماننے والے تسلیم نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ چیزوں کو کبھی بھی استدلال پر، حقیقت پر نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے یہاں بھی ایک تبصرہ کیا ہے اور یہ تبصرہ میرے مشاہدات پر مبنی، آپ کو اس سے بھی اختلاف کا حق ہے، لیکن جس طرح آپ کو اختلاف کا حق ہے تو یہ حق کے اختلاف آپ ہم سے بھی نہ چھینیں۔ یعنی ہمیں بھی یہ حق ہے کہنے کا کہ ہمارے ملک کے اندر ریاست کی سطح پر اور یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں اپنی اساس میں تو یہ اخلاقی جرائم ہے، یہ اخلاقی جرائم ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر بندھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے دستور اور آئین۔ اس آئین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس دستور کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے مسلمان معاشرے کے لیے۔ اگر مسلمان علماء اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو آسمان سے فرشتے اتر کے مسلمانوں کو توجہ دلائیں گے، یاد دہانی کروائیں گے۔ تو نہ یہ کسی سیاسی شخصیت کو زیر بحث لانا ہے، نہ روزمرہ کی سیاست میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے، اور امر واقعی جو ہوتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج کوئی مانے یا نہ مانے، جو کچھ طالبان کی تاریخ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے سربراہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کو انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے تسلیم کیا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں یا غامدی صاحب یا کوئی اور شخص کسی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے، کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو اسٹیبلش فیکٹ بنا کر خود ان کے کریکٹرز تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر آپ اختلاف کریں، آپ کو بھی حق ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ جو غامدی صاحب نے بات کی ہے ہمارے لیڈر کے پس منظر میں، تو یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اور اس کے تار و پود بکھیر دیں، آپ دنیا میں جائیں اور کہیے کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے مجھے تو ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے، مجھے دلچسپی غامدی صاحب کے ساتھ ہے، مجھے دلچسپی اصل میں اصولوں کے ساتھ ہے۔ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اپنے ایک اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ خود بتایا ہے، نہیں کیا جبکہ اصول عمران خان صاحب وہ یہی اصول کہ آپ کسی کا نام نہیں لیں گے، نہیں، آپ یہ کسی کا کہاں نام نہیں لیں گے، یہ کہاں آیا آپ کسی کا نام نہیں لیں گے؟ آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ وہ ہم نام نہیں لیتے ہوئے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کسی شخص پر تنقید کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر متعین کوئی الزام ہے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ بغیر نام لیے کرتے، یہ بھی ایک وقار، اور کوئی اگر نام لے کے کرتا ہے کوئی آدمی اس کو بھی میں کوئی ناجائز تو نہیں سمجھتا، کوئی نام لے کے کرنا چاہتا ہمارا اصول ہے نا کہ ہم نام نہیں لیتے۔ ہم نے اکثر میں نے دیکھا ہے جب انہوں نے گفتگو کی ہے غامدی صاحب نے، آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات میں مجھے اگر وضاحت کا موقع دیں، پہلے دیکھیں ہر چیز کو اس کے اپنے استدلال کے پس منظر میں دیکھیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرنی،
मैं वैसे पूछता हूँ आपसे, कहीं नहीं, यानी उसूल की बुनियाद ये इल्म और अकल होंगे या अखलाक होंगे? कुरान मजीद में ये अबू लहब एक का नाम लेकर पॉलिटिकल मसला है ना, एक पॉलिटिकल नहीं, मसला है ना। नहीं, दो दो एक एक करके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ। पहले ये इसको अलग से स्टेब्लिश कर लें कि दुनिया में किसी मामले में किसी शख्स का नाम नहीं लिया जा सकता, इसके पीछे कोई इखलाकी, इल्मी, फिक्री उसूल है। आप इसमें तफरीक करेंगे, हाँ बाकी तमाम मामलात में ले लो, पॉलिटिकल मामलात में नहीं लिया जा सकता, तो मैं फिर अगला सवाल करूंगा कि उसका रैशनल बताएं, क्या रैशनल है नहीं, उसका? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं, मेरा असल में रैशनल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो ये नहीं है। मेरा रैशनल गांधी साहब की अपनी गुफ्तगू के ऊपर मुबनी है कि उन्होंने बारहा ऐसे मौकों पर जहां पर किसी का नाम लिया गया, जैसे मिसाल के तौर पर जाकिर नाइक साहब का नाम लिया गया, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप नाम ना लिया करें, आप जनरल क्वेश्चन कर लें मुझसे, मैं इसलिए आपको जवाब दे इसलिए दूंगा। कि उनकी निस्बत से एक शख्स मुतय्यन बात गांधी साहब के सामने पेश कर रहा है, वो बात उन्होंने बरह रास्त उस शख्स की निस्बत से नहीं सुनी। उन्होंने नहीं, तो बरह मैं आपसे रास्त ये पूछता हूँ ना कि चीज नहीं आप इसके सुनी, बारे ये में, जरूरी है। ये अब इल्जाम तो इमरान खान से। जी, उन्होंने जिस जी, निस्बत से ये बात की है कि हमारे मुल्क की स्टेब्लिशमेंट ने, वहां के ताकतवर मुसल्लह फाज ने दो मंसूबे बनाए हैं करीब अहद के अंदर, दोनों नाकाम हुए हैं। तो ये जो बात कही जा रही है, ये बात किसी शख्स पर कोई मुतय्यन इल्जाम नहीं है। अच्छा, आप ये कहते हैं कि ये खिलाफ हकीकत बात की है। भाई उसके अंदर एक शख्स जेर बहस आया है करेक्टर के, आपने तालिबान का नाम लिया, उस पर तो आपने एतराज नहीं किया। नहीं, क्या उन्होंने अपना इल्जाम तस्लीम कर लिया है? इमरान खान साहब ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि मैं वाकई उनका एक इसका बनाया हुआ मतलब एक पौधा हूँ, बस ये बात क्या बात उन्होंने खुद वाज- कह दिया है बात अपने बारे वाजे में? हो गई, बात वाजे हो गई। आपका इख्तलाफ सिर्फ इस बात से है कि जो गांधी साहब ने एक हकीकत को हकीकत के तौर पे पेश किया, आपके नजदीक वो हकीकत नहीं है। ये है ना आपका तरद्दुद। क्योंकि वो मानने से इनकार कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब मानने ठीक से है, इनकार कर रहे हैं इस चीज बात बात बिल्कुल वाजे हो गई, तो बात सीधी करनी चाहिए आदमी को भाई, सीधी बात करनी चाहिए। नाम लेना या ना लेना जेर बहस नहीं है। वो मिसाल के तौर पे अगर ये कहते कि हमारी फौज ने दो मंसूबे बनाए, एक तालिबान के बारे में और एक सियासी मंसूबा हाल में सामने आया है, तो वहां नाम ना दिया जाता, तब भी एग्जैक्टली। आप आकर ये कहते कि भाई ये जेर बहस तो यही है, तो वो तो नहीं, इसका बिल्कुल इनकार भी ना कर। कहते। मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इख्तलाफ इस वाक़े के बयान पर है कि ये ठीक चीज बयान नहीं हुई। खान साहब इस चीज को मानते नहीं है, तो गांधी साहब से ये सवाल करने का आपको हक है। आप ये कहिए जी, कि भाई मिसाल के ठीक है। तौर पर ये चीज जो आप बयान कर रहे हैं कि फौज ने इन हालिया बरसों में ये पूरा सियासी एजेंडा मंसूबा बनाकर जो उस वक्त की मुंतखब हुकूमतें थीं उनको गिराकर एक शख्स को हुक्मरानी के लिए साजगार बनाया माहौल का, इसमें कोई शख्स ये नहीं कह रहा होता कि उसकी कोई सियासी वर्थ नहीं है, उसकी अपने कोई वो नहीं थी एबिलिटी, ये जेर बहस ही नहीं है। जेर बहस उन इदारों की नफ्सियात थी जिसके अंदर ये चीज पैदा हुई। तो इस पर अगर इख्तलाफ है तो आपको हक है इख्तलाफ का, आपसे कौन ये हक के इख्तलाफ छीनता है। लेकिन आप बहुत मुझे शुक्रिया ये बस बहुत शुक्रिया, आप बहुत मुझे शुक्रिया। बस मैं आखिरी बात ये करना चाहता हूँ कि हम गांधी साहब को जितना हम सुन, तो गांधी साहब को मेरे भाई हर आदमी सुनता है उस वक्त तक जिस वक्त तक वो उनकी आरजुओं और तमन्नाओं पे पूरा उतरते हैं। मुझे जी रोजाना ठीक बीसियों है, लोग राब्ता ठीक है करके जी, बहुत कहते शुक्रिया। मुझे रोजाना बीसियों लोग राब्ता करके कहते हैं गांधी साहब की सारी बातें बड़ी अच्छी है, ये जो उन्होंने एक दीनी बात की है ना, ये समझ में नहीं आ रही यार, इसको ठीक करवाएं आप उनसे। ये उन्होंने कह दिया कि मिसाल के तौर पे इंसानी सीने में सूअर का दिल, बाकी सारी बातें ठीक नजर आती हैं। तो भाई जिस आदमी की सारी बातें ठीक नजर आती हैं, जरा उसकी इन बातों पर भी वो तवज्जो करें जो आपकी कायम शुदा तस्वुरात के खिलाफ जाती हैं। कभी इन चीजों पर भी तवज्जो करें। और हमने ये देखा कि वो सारे लोग जो बड़ी कुशादा जरफी के साथ गांधी साहब की तनकीदें सुनते थे हर हर पहलू से, यानी आज भी इसमें से किसी तबके को, जिस वक्त, क्योंकि एक तबका इस वक्त जेर एताब है ना, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप यही बातें दूसरे तबकात के बारे में कहें। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं रोज मिलता हूं लोगों से, रोज मिलता हूं, बीसियों लोगों से मिलता हूं, महीने में सैकड़ों लोगों से मिलता हूं मैं। यानी ये मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, इसमें जो सीखने की चीज है वो ये कि गांधी साहब कल यहां बैठकर कह दें, इसी जगह पर बैठकर कह दें किसी एक सियासतदान का नाम लेके कि वो तो चोर है।
آپ دیکھیں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تالیاں پیٹیں گے، ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. میں بطور اینکر کے گاندھی صاحب سے سوالات کرتا ہوں، مجھے لوگ فون کر کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کروائیں کہ وہ چور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے نام شام، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہمارے، اور یہ یہاں پر ہوتا ہے مذہبی طبقات میں، مذہبی نیریٹیوز میں ہوتا ہے، جو ہمارے قائم شدہ تصورات ہیں ہماری، چونکہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ کوئی استدلالی ریشنل پروسیس پہ نہیں بنی ہوتی، یہ حقیقت ہے. ہماری انسپریشن پرسنالٹیز کا کرزما بنتا ہے، اس سے پھر خیالات بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، افکار بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے، نظریہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پس منظر میں ہماری محبوب شخصیت، چونکہ ہم نے اس کو، اور یہ میں آپ کو دیانتداری سے، میں خود مذہبی طبقات سے اٹھا ہوں، میں آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہوں، لوگوں کی نفسیات، یعنی ہم نے ہیروز بنائے ہوتے ہیں، اور ہیروز کو اگر آپ اس جگہ پر لے آئے نا کہ وہ انسان بھی ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ہیرو شپ کا کسر ٹوٹتا ہے، اور ٹوٹتا ہے تو پھر وہ آپ کو نارمل انسانوں کے ساتھ آپ کو ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، وہ ہم کھڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. میں آخری جملہ کہوں گا، اس کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں گاندھی صاحب کو کم از کم پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں. تو میں کسی سیاسی میری وابستگی نہ ہے، نہ عمران خان سے مجھے کوئی دلچسپی ہے. مجھے اصل میں دلچسپی گاندھی صاحب سے ہے. جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گاندھی صاحب شاید اپنی کسی بات سے سائڈ پہ ہو گئے، تو مجھے تب محسوس ہوا کہ، ورنہ آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ میں کوئی سیاسی وابستگی میں آپ کو یہ بات کروں. میں 100 عمران خان بھی آ جائیں، وہ گاندھی صاحب کے قدموں پہ ہم قربان کر دیں. اس پہ لیکن بھی اصل مسئلہ اصول کا ہے. اس پہ بھی درد دل کے ساتھ غور کریں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں اس قدر محتاط ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا، وہ بیان واقعہ کے طور پہ جب کچھ حقائق بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے. وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ دیکھو اس طریقے سے تباہی بربادی آتی ہے، یہ کام مت کرو. ان لوگوں کو بھی بتائے جو پروجیکٹس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتیں آگے بڑھتی ہیں 20-20 30-30 سال کی محنت سے، اور پھر کیسے پیچھے چلی جاتی ہیں. اچھا حسن بھائی، آپ نے اگر آپ ایک کی اتنی پروگرام ہمدردی ہے، بات پوری حسن بھائی ایک آپ کی بات پوری کر لوں، اگر آپ کی اتنی جی ہمدردی حسن زن ہے تو ان امور پر بھی غور کریں جو بیان کی وجہ بنتے ہیں. اگر اتنی ہمدردی ایک شخص سے آپ کو ہے تو یہ سوچیں کہ اس کو کوئی ذہنی اختلال نہیں ہو گیا، نہ وہ کسی آدمی سے، ان کے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور میں آپ سے ذاتی طور پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے، ہمارے سننے والوں میں امریکہ میں، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جہاں جہاں میں گیا ہوں، میں لوگوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے، میل ملاقات، میں 90% نہیں کہتا، 95% نہیں کہتا، 99% اوورسیز، پاکستان میں شاید مختلف فیگر، 99% وہ خان صاحب کے محبین ہیں، ہمیں سننے والے، ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے، ان کی قیادت کی سب ہیں. لیکن ایک شخص جو حق بیان کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، آپ اس کا دیکھیے صداقت اور دیانت، کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سننے والوں کی اکثریت کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے. وہ ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتا ہے، اگرچہ اس کے سننے والوں کو گراں گزرے، اس کے محبین کو گراں گزرے. تو انہوں نے کبھی کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور جب کبھی ذات کو غلط ہدف بنایا گیا تو نام لے کے تردید کی ہے. آج تک میں نے گاندھی صاحب کے ساتھ 15 سال کا وقت ان کے ساتھ مجھے ہو گیا، 7-8 سال سے میں ان سے ہزاروں سوالات، لاکھوں سوالات میں نے ان سے پوچھے ہوں گے. جی کبھی یہ جو جتنے حکمران ہیں، آپ مجھے بتائیے، جو سامنے کی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں، یہ وہ سب کچھ، ہم نے کبھی کسی کا یہ کہ جی آپ پارٹی بن کے کھڑے ہو جائیں، اصول پہ بات کی ہے. ہمیشہ قانون کی حکمرانی، حق کے خود ارادی، بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بالادستی، اس پر بات کی ہے. اور اس پس منظر میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور قریب عہد میں ہوا ہے، اس کو بیان واقعہ کے پیش کیا ہے. خان صاحب کی ذات، ان کے کردار، ان کے معاملات، اس میں سے کسی چیز پر ایک حرف، اور اس پر رائے رکھنے کا حق ہے مجھے ایز اے پاکستانی کے، گاندھی صاحب کو بھی حق ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک رائے رکھے. لیکن اس کو موضوع بنا کر انہوں نے پبلک میں، ان کی خاص علمی فکری سطح ہے، وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے، نہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں، تو یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے.
نہ صرف یہ کرنے کا کام نہیں بلکہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو عدالت کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں. لوگوں کو چور چور بھی نہ کہیں, اور لوگوں کو بھگوڑا بھی نہ کہیں, اور لوگوں کو بزدل بھی نہ کہیں, اور لوگوں کے نام بھی نہ بگاڑیں, یہ تنابز بالالقاب بھی نہ کریں. تو دسیوں چیزیں ہیں. ایک جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا, ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ جب ہمیں توجہ دلاتے ہیں وہ ہماری خیر, یعنی غامدی صاحب جیسے آدمی کے بارے میں اتنا آپ کے دل میں حسن ظن, آپ نے اس کا اظہار کیا, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے, ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے, وہ اللہ نے ان کو جو مقام عزت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اگر وہ کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں جو آپ کو تاثر میں, جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بعض جگہ تاثر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ تو پھر اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے. سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ تو اتنا سیدھا آدمی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا, اگر اس کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں متنبع ہو. تو اثر لینے کی یہ بات ہے, نہ کہ اگلے کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں تم نے ہمارے فلاں کے بارے میں نام کیوں لیا تھا اور تمہارے اپنا اصول کے خلاف ہے, اور یہ سب سوچنے کی وہ چیزیں ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قوم کے محسنین ہوتے ہیں, یہ اور یہ ہر ایک کے, میں آپ کو بتاؤں, میں غامدی صاحب کے اوقات وغیرہ مینج کرتا ہوں, ہر طبقے کے لوگ سیاست کے اندر وہ ان کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں. اور خود یہ تحریک انصاف ہو, پاکستان مسلم لیگ ہو, جماعت اسلامی, جتنی بھی سیاسی جماعتیں, سب لوگ, ہم نے بھی جماعت اسلامی کے اوپر ایک سیریز کی ہے, جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل, ٹھیک ہے نا, اس میں مثبت طور پہ بتایا ہے کہ بھئی ایک جماعت پیدا ہوئی, کیا کرنے کے لیے اٹھی تھی, کیا تنقید بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ خیرخواہی کے مقام پر کھڑا ہوا ہے. تو یہ اگر کسی کے کو توجہ دلاتا ہے اور کسی کو یہ تاثر ہوتا ہے, مجھے اگر یہ تاثر اور میں کسی کو بڑا سمجھتا ہوں کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے, یا اس کو مجھ سے کوئی گلہ ہے, یا مجھ میں کوئی ایسی اخلاقی خرابی ہے جو مجھے لگتا ہے یہ زیر بحث لا رہا ہے, مجھ میں پائی جاتی ہے, شاید میرے پس منظر میں زیر بحث, تو وہاں پر تو طبیعت اور توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اگر غامدی صاحب, میں ایک منٹ کے لیے مان لیتا ہوں ہر انسان کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز کسی پس منظر میں پیدا ہوتی ہے, تو آپ کو اگر کبھی یہ محسوس ہوا تو دیکھنے کی یہ بات ہے کہ یار ان کی تنقید اخلاقی نوعیت کی ہے, کیا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے میرا لیڈر بھی کرتا ہو, تو مجھے ایسے شخص کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کا اظہار کنڈیشنل کرنا چاہیے, ان معاملات میں مجھے اختلاف کرنا چاہیے. تو یہ سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں, ان پہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. مذہب میں وہ نتیجہ نکلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, غامدی صاحب اس کو حل کرتے ہیں تو بڑے محبوب نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ مذہب میں نتیجہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اختلاف کریں تو وہ اسی پروسیس سے گزرے ہیں. ٹائم تھوڑا زیادہ گزر گیا ہے, 700-800 سال گزر گئے ہیں, تو کلٹ بن گئے ہیں, فرقے بن گئے ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, چڑھ دوڑتے ہیں, وہ پرسیکیوشن کرتے ہیں, وہ پھر آپ کی داڑھی ناپتے ہیں, وہ پھر آپ کی بیگم کا پردہ دیکھتے ہیں. تو وہاں پر غامدی صاحب بچاتے ہوئے بڑے محبوب بن جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے مذہبی لوگوں سے نکال لیا. تو یہ جو طبقات سیاسی کشمکش کے نتیجے میں جن پر تنقید کی جائے اور جو اپنے آپ کو معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں, ان چیزوں پر بھی جو اخلاقیات کی بنیاد ہیں, کہ آپ نے کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگانا, آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ چور نہیں کہنا جب تک کہ وہ عدالت کی سطح پہ ثابت, کسی کی شخصی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی. تو یہ چیزیں جب آپ کسی طبقے کے اندر ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کلٹس بنتے ہیں. وہ کلٹ پھر کیا کرتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں جو مذہبی جتھے کرتے ہیں. ان کو پھر برے لگتے ہیں وہ لوگ جو توجہ دے رہے ہیں, مذہبی لوگوں کو پھر برے لگتے ہیں نا, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ نے میرے بزرگ پر, آپ نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ نہیں کہا, آپ نے لقبات نہیں لگائی, آپ نے توہین کر دی, آپ نے گستاخی کر دی, آپ کو تو دین کا نہیں پتا, فلاں کے ایجنڈ ہے, فلاں کے ایجنڈ ہے. تو یہ عمل ہونے سے روکنا ہے ہم نے اپنے سوسائٹی میں. اس کے لیے ان جیسے بزرگ اور حکیم اور دانا وہ توجہ دلاتے ہیں, اس توجہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے.